آج تک ان کو نہیں ملا۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، ہمیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سچی، ہمیں سمجھ میں آئے تو بھی، اور اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو بھی۔ 63 سال میں جس شخص کی زبان پہ جھوٹ نہیں آیا اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا ہے، تو ایک دن انہوں نے مجلس کے اندر بتایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ لوگ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ ایک نیا نبی آیا ہے، سچا نبی ہے، آپ بھی اس کو مانو، تو وہ ٹالتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے تو ہو نہیں، میں مانوں گا تو میرے پاس تو بہت بڑے دلائل ہونے چاہیے، اس طرح میں نہیں مانوں گا۔ تو آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر تشریف فرما رہے تھے تو آپ مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی یہ عادت تو نہیں ہے کہ آپ ممبر پر چڑھیں تو اس وقت آپ مسکرائیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ تمیم داری ہماری بات نہیں مانتا تھا، اب دیکھ کر آیا ہے تو ہماری باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور خوشی کی علامت یہ مسکراہٹ ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، آپ کا نبی سچا ہے اور آپ کا نبی سچ بولتا ہے۔ وہ دجال کے بارے میں مدینے میں جو کچھ کہتا تھا میں سنتا تھا، لیکن میں یقین نہیں کرتا تھا، میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ جب میں نے خود دیکھا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا نبی سچ بولتا ہے، اور سچ بولنے کے نتیجے میں آج میں مسجد نبوی میں آیا ہوں اور اعلان کرتا ہوں، آپ بھی وہ اعلان کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بہت زیادہ توجہ سے آپ یہ بات سنو۔ وہ کہہ رہے کیا ہوا کہ مجھے ایک بحری سفر پیش آیا، سمندر کا، دریائی، یا اس زمانے کے لحاظ سے کوئی جہاز تھا یا کوئی کشتی تھی، اور ہم ایک جانب جا رہے تھے، منزل مقصود کی جانب۔ ہمارا ایک آدمی کشتی چلا رہا تھا، وہ کشتی چلا رہا تھا، ہم جا رہے تھے۔ اتنے میں آگے سے ہوا آ گئی، تو ہمارا یہ جو کشتی بان ہے یہ ہوا کی طرف زور کر رہا ہے، ہوا مخالف سمت میں زور کر رہی ہے، تو یہ تھک گیا۔ تو اس نے کشتی والوں سے کہا کہ آپ میں سے کوئی آدمی کشتی چلا سکتا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں اب نہیں چلا سکتا، ورنہ یہ کشتی ہوا کے رخ پہ جائے گی، پیچھے کی طرف۔ سوار لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کشتی چلائے۔ اب اس نے کشتی کو چھوڑا اور یوں کشتی پیچھے کی طرف آنے لگی۔ ان کے پاس نہ اترنے کا کوئی موقع تھا نہ آگے بڑھنے کا موقع تھا، یہ پیچھے جا رہے ہیں، اور جس رفتار سے ہوا آ رہی ہے کشتی اسی رفتار سے پیچھے جا رہی ہے۔ ہوا تیز ہوتی تو کشتی بھی تیز ہوتی، ہوا اور زیادہ تیز ہوتی اسی رفتار سے کشتی بھی اور زیادہ تیز ہوتی، یہاں تک کہ بہت تیز ہوا آئی اور اس نے کشتی کو پیچھے بھگایا۔ کہا جاتا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے ایک مہینے میں جتنی مسافت تھی ایک مہینے میں طے کرتے ہیں، ایک مہینے میں اتنی مسافت سے ہم ایک رات کے اندر پیچھے چلے گئے، اور ہم زندگی سے مایوس ہو گئے اس وقت جب طوفان آ گیا، اور طوفان نے ہماری کشتی کو اٹھایا۔ اب ہم سمجھے کہ یہ کشتی جب لگے گی تو پھر ہم تو زندہ نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بہت مایوسی کے بعد وہ کشتی ساحل پہ لگ گئی اور یوں ہم بچ گئے۔ جیسے ہی ہم بچے تو ایک دم ہم دوڑے، یہ نہیں معلوم کہاں جا رہے ہیں، کہاں دوڑ رہے ہیں، یہ نہیں معلوم، جا رہے ہیں۔
اس طرف کشتی کی مخالف یہ جو سمندر کے مخالف جانب ہے ایک جزیرہ ہے، بیابان جنگل سے اس میں جا رہے ہیں، نہ وہاں کوئی انسان ہے، نہ کوئی بستی ہے، نہ کسی کو معلومات۔ بہت تیز جا رہے ہیں اور دوڑے جا رہے ہیں، ہم تھک گئے۔ آگے دیکھا تو ایک جانور کھڑا ہے، اور جانور بھی عجیب الخلقت ہے، اس پر بال ہیں اور بال بہت زیادہ بال ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا اس کا منہ کدھر ہے، وہ بالوں میں چھپا ہوا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ دم کدھر ہے، وہ بھی بالوں میں چھپی ہوئی ہے۔ جب ہم اس جانور کے قریب گئے، ہمارے راستے میں تھا، تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ اس سے بات کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ جانور بھی بات کرتا ہے، جانور تو بات نہیں کرتا، آپ اس سے بات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو بات کرنے کے حق میں تھے انہوں نے کہا راستہ تو نہیں روکے گا نا، بات نہیں کرے گا تو بات کر کے دیکھ لیتے۔ انہوں نے بات کی اور عربی میں کہا من انتے، آپ کون ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جانور کو بولنے کی طاقت دی، اور آپ بولو سبحان اللہ، اور اونچا بولو، اور اونچا بولو، ہاں اونچا بولو، کہہ رہا ہوں آخری بار کہہ رہا ہوں اونچا بولو۔ دیکھو پٹھان ہوں، میٹر گھوم جاتا ہے، بول رہا ہوں اونچا بولو، یہ ہاتھ بلند کر کے بولو۔ میں اپنے نعرے تو آپ سے نہیں لگوا رہا، اللہ تعالیٰ کے نعرے لگوا رہا، اللہ کا نعرہ لگنا چاہیے نا، بولو بولو۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی بیل پہ چڑھا، بیل پر، بیل نے پیچھے دیکھا اور کہا میں چڑھائی کے لیے تھوڑی پیدا ہوا ہوں، مجھ پہ چڑھتے کیوں؟ میں تو زراعت کے لیے پیدا ہوا ہوں، کھیتی باڑی کے لیے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث سنائی، لوگ حیران ہو گئے، بیل باتیں کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیل باتیں کرتا ہے، اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں، عمر بھی ایمان لاتے، وما ہو مسمہ، وہاں نہ ابو بکر موجود تھا نہ عمر موجود تھے، بولو اونچی آواز میں، اور اونچا۔ ایک بھیڑیا کسی بکری کو لے جا رہا تھا کھانے کے لیے، پیچھے ایک آدمی دوڑا، تیر مارے، اسے چھڑایا، تو بھیڑیا بولنے لگا، اونچا بول، بھیڑیا بولنے لگا، اسے کہا آج آپ مجھ سے ہی چھڑاتے ہو، آپ کیسے کیا کام ہے میری روزی میں ہاتھ مارتے ہو، کیوں چھڑایا مجھ سے؟ آج چھڑاتے ہو، یوم الرائی میں کون چھڑائے گا جب کوئی نہیں اس کے پاس ہوگا اور ہم ہوں گے؟ بکریوں کے پاس بھیڑیا ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا، اور یہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کرے گا، اس دن کون چھڑاؤ گے؟ آدمی حیران ہوا، کہا سبحان اللہ، تعجب کی بات ہے، سبحان اللہ، بھیڑیا باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ تعجب کی بات نہیں، بھیڑیا نے کہا یہ تعجب کی بات نہیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ کھجوروں کے علاقے میں ایک نبی آیا ہے اور وہ آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور آپ اس پہ ایمان نہیں لاتے، اپنا آپ کو دوزخ کی طرف کھینچتے ہو، بولو اور اونچا۔ کیا بھیڑیاں باتیں کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے، میں اس پر ایمان لایا، محمد، ابو بکر بھی ایمان لائے، عمر بھی ایمان لائے، وما ہم مسمہ، کتنے اعتماد کی بات ہے، وہاں نہ ابو بکر تھا نہ عمر تھا، بولو سب مل کے بولو۔ پوچھا آپ کون ہو؟ جانور سے پوچھا من انتی، آپ کون؟ تو وہ جانور بولنے لگا۔ ہم دیکھتے ہیں 80 سال کا بوڑھا آدمی، چاڑا، گونگا، نہیں بول سکتا، اور آپ کے گاؤں کا طوطی بول لیتا ہے،
तोती क्यों बोलता है, ये तो बोलने वाला परिंदा नहीं है, और ये क्यों नहीं बोलता, यहाँ हुक्म हुआ है न बोलने का, तो यहाँ इंसान नहीं बोल सकता, वहाँ मीनों और तोती को हुक्म हुआ है बोलने का, तो वहाँ इंसान बोल सकता है। मालूम हुआ कि बोलने की ताकत इंसान में अपनी नहीं है, ये जो बुलवाने वाली ताकत है वो कौन है, अल्लाह। अल्लाह कौन है, दो दफा कौन है, अल्लाह। अल्लाह। जानवर से कहा तू कौन है, जानवर बोलने लगा सुभान अल्लाह। उसने कहा अना दाबतुल अर्ज़, मैं तो दाबतुल अर्ज़ हूँ। ये दाबतुल अर्ज़ क्या भला है, ये भी क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। इस वक्त ये मौजू नहीं कि हम क़यामत की अलामत बताएं, हम अपने मौजू की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लोगों ने पूछा अच्छा यहाँ कोई पता बता दो, कोई बस्ती बता दो, कोई इंसान बता दो, हम तो मौत के मुंह से आए हैं, यहाँ कोई खाने पीने का इंतज़ाम, यहाँ कोई रहने का इंतज़ाम, कोई बस्ती छोटी या बड़ी। उस जानवर ने जवाब दिया मुझसे बातें नहीं करो, मैं आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं रखती, इस तरफ जाओ, इस तरफ आगे जाते जाओ, जाते जाओ, आगे पहाड़ आएगा, वहाँ से मुड़ो तो वहाँ एक गार आएगा, गार के अंदर जाओ, वहाँ एक महल आएगा, महल के अंदर जाओ, वहाँ एक आदमी होगा, वो आपकी बातों में दिलचस्पी रखता है। बोल बोल भाई, वो आपकी बातों में दिलचस्पी, यहाँ से जाते जाओ, पहाड़ आएगा, पहाड़ से मुड़ो, गार आएगा, गार से आगे बढ़ो, महल आएगा, महल में घुसो, वहाँ एक आदमी बैठा होगा, मुझे आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं, उसको दिलचस्पी है, उससे बात करो। तमीमीदारी कहते हैं हम चलते गए, पहाड़ आ गया, आगे बढ़े, गार आ गया, और आगे बढ़े, महल आ गया, और आगे बढ़े तो आदमी मिला। आदमी कैसा, इसमें दो बातें बहुत अजीब थी। एक तो वो देव हैकल था, बहुत ज़्यादा तकड़ा मोटा, कि हमारा जो जनू है रान, इतना उसका बाजू था, और बांधा हुआ था, बांधा हुआ सीने से, पाँव से, हाथ से, सर से बंधा हुआ। जब हम वहाँ पहुँचे तो उसने हमसे पूछा कहाँ से आए हो, जज़ीरतुल अरब से आए हैं। कहा अच्छा, वो आपके जजीरे में फ़लाँ जगह पर मीठा पानी बहाने वाला एक दरिया था, वो अब भी है या खुश्क हो गया? हमने जवाब दिया कि वो अभी है। दूसरा सवाल उसने किया कि फ़लाँ जगह एक पहाड़ था, वो पहाड़ खड़ा है या टुकड़े टुकड़े होकर ख़त्म हो गया? कहा नहीं, पहाड़ खड़ा है। फिर पूछा फ़लाँ इलाके में बहुत ज़्यादा खजूरें थी, वो अच्छे खजूरों की फसलें देती थी, वो खजूरें हैं या नहीं है? कहा है। चौथा सवाल ये था कि फ़लाँ इलाके में अच्छी फसल ज़राअत हो रही थी, वो ज़राअत हो रही या नहीं हो रही? हो रही। हम हैरान है, ये क्या कह रहा है, ये तो हमारे इलाके की लगता है वहाँ से आया है, और आदमी ऐसा है कि किसी ने देखा नहीं इसको, पता नहीं कब आया है। उसने अगला सवाल किया, वो उम्मियों वाला नबी ज़ाहिर हुआ या नहीं हुआ? मुराद सल्लल्लाहु मुराद बोलो, कौन मुराद था? सल्लल्लाहु। उम्मियों वाला नबी से क्या मुराद? उम्मियों वाले नबी से क्या मुराद? हमारे नबी अलैहिस्सलाम। कहा वो उम्मियों वाला नबी आया या नहीं आया? उन्होंने जवाब दिया वो तो आ गया। अका लोगों ने क्या सलूक किया, माना नहीं माना? तो हमने जवाब दिया, शुरू में लोगों ने मुखालिफत की बातें मान लिया, शुरू में लोगों ने मुखालिफत की बातें मान लिया। कहा कहाँ तक उसकी बात पहुंची? तो कहा जज़ीरतुल अरब में उसकी बात फैल गई। ये जज़ीरतुल अरब है ना, इसमें मक्का और मदीना है, ताइफ है, यमन है, इसमें दमिश्क है और शाम है, आज का ये फ़लस्तीन का इलाका है, इराक़ है, कूफा है, और ये बसरा है, ये इलाके इनको जज़ीरतुल अरब कहते हैं। कहाँ तक बात पहुंची? का जज़ीरतुल अरब तक बात पहुंची। हम बहुत हैरान थे। उसने कहा अच्छा हुआ लोगों ने उम्मियों के नबी की बात मान ली, इनके लिए ये अच्छा है। हम फिर हैरान हो गए। हमने पूछा आप कौन हो? उसने कहा ये तो मैं बाद में बताऊंगा मैं कौन हूँ।
یہ باتیں بتاؤں گا، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ میں آپ کے پاس آؤں گا آؤں گا آؤں گا، چھوٹی بستی میں بھی آؤں گا، بڑی بستی میں بھی آؤں گا، لا بیت حجر ولا مدر، نہ کوئی کچا گھر مجھ سے باقی رہے گا نہ پکا گھر باقی رہے گا، میں آپ کے پاس آؤں گا، سب کے پاس آؤں گا، میرے ایک ہاتھ کے اندر آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں ٹھنڈا پانی ہوگا، میرے ایک ہاتھ کے اندر خوشی ہوگی، دوسرے میں غمی ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، دوسرے میں جنت ہوگی، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ ہم نے پوچھا کب آؤ گے؟ انہوں نے کہا دیکھو نہیں مجھے باندھا ہوا ہے، جب یہ بندھن کھلیں گی تو میں آؤں گا۔ آپ کو کب کھولا جائے گا؟ جواب دیا قرب قیامت میں آؤں گا۔ ہم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے، اس نے نام بتایا، حدیث میں موجود ہے کہ اس نے کہا میرا نام ہے مسیح الدجال، میں دجال ہوں۔ اب دجال ہے، دجال ہے۔ تمیمی داری نے کہا یہ باتیں میں یہاں سنتا تھا نبی علیہ السلام سے، میں نے دجال کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میں نے دجال کو دیکھا اور آپ کی باتوں کو میں نے ٹیلی کیا، معلوم ہوا کہ بات بھی سچی، نبی بھی سچا۔ اونچا بول اور اونچا بول۔ یہ باتیں میں یہاں سنتا تھا، مانتا نہیں تھا، جب میں نے آنکھوں سے دیکھا، باتوں کو سنی ہوئی باتوں کو ملایا، معلوم ہوا کہ آپ کا نبی بھی سچا، نبی کی باتیں بھی سچی۔ اونچی آواز میں۔ اچھا پھر کلمہ لاؤ نا، کلمہ پڑھو۔ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ دجال ہے، پہلے سے موجود ہے، اور وہ قرب قیامت میں آئے گا۔ یہودی اس دجال کو ہاشم کہتے ہیں، یہ یہودی کی پارٹی کا آدمی ہے، ان کو انتظار ہے دجال کا، وہ ہاشم کہتے ہیں، اور شرم نہیں آتی جس کو وہ خدا کہتے ہیں، وہ کانا ہے، کانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تخریج کی، فرمایا نبی علیہ السلام نے ہر ایک نبی نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، ہر ایک نبی ہے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لوگوں دجال کے فتنے سے بچو۔ کیا اتنی بات ہے کہ میں ایک بات کرتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی، میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی، اور وہ بات یہ ہے انہ آور وان اللہ لیس بعور، یہ کانا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کانا نہیں ہوتا، جو کانا ہوتا ہے وہ خدا، اور جو کانا ہوتا ہے وہ خدا، اور جو خدا ہوتا ہے وہ کانا۔ شرم نہیں آتی؟ کانے کو یہ خدا کہتے ہیں، بھیا کا خدا تو قادر مطلق ہوتا ہے نا، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک تو کرو۔ چلو آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، آپ بور نہ ہو جاؤ۔ ہمارے علاقے میں ایک لڑکا تھا، تو وہ بہت شریر تھا، تو اس نے باقی لڑکوں سے کہا کہ دیکھو میں خدا ہوں، مجھے مانو۔ لوگوں نے کہا یہ گپ نہیں لگاؤ، پھر لوگ مار دیتے ہیں نا۔ اس نے کہا بس میں ہوں، آپ کوئی کام بتاؤ، میں نے کام نہیں کیا تو وہ بولو نا، آپ کوئی مجھے کام بتاؤ کہ یہ کام کرو، میں نہیں کر سکا تو پھر تم بولو تم جھوٹے ہو، تم خدا نہیں ہو۔ تو ایک آدمی تھا، وہ آنکھوں سے معذور تھا، ایک آنکھ سے، تو لوگ اس کو لے آئے اور اسے کہا کہ یہ ایک آنکھ اس کی خراب ہے، ایک ٹھیک ہے، تم اگر خدا ہو تو اس کی جو خراب آنکھ ہے معذور، اس کو ٹھیک کرو۔ اس نے کہا تم چاقو لاؤ، میں ایسا خدا نہیں ہوں کہ جو کانی آنکھ کو ٹھیک کر سکوں، میں ایسا خدا ہوں جو ٹھیک آنکھ ہے اس کو کانی کر سکتا ہوں۔ یہ جو ٹھیک ہے اس کو میں کانا بنا سکتا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، فَإِنَّهُ آور وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِآور، اللہ تعالیٰ کانا نہیں، یہودی پاگل ہے، اس کو خدا کہتے ہیں۔ اور آج وہاں لڑائی ہوگی، میرے نبی علیہ السلام کی زبان پر سچ آیا،
آپ نے فرمایا یہ لڑائی عیسیٰ کی ہوگی اور دجال کی ہوگی، مسیح موعود کی ہوگی، دجال کی ہوگی، مسیح الدجال، اور مسیح عیسیٰ کی ہوگی، اور عیسیٰ جیتے گا اور دجال ہارے گا، اور آپ بولو انشاءاللہ۔ کون جیتے گا اور کون ہارے گا؟ ترتیب اس کی بتائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے قرب قیامت میں۔ اس کی کیا نشانی ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کے خاندان میں ہوگا، پاک آدمی ہوگا، پیدا ہوتے وقت آواز ہو جائے گی غیب سے، ھذا مہدی، یہ مہدی ہے۔ پھر یہ بڑا ہوگا، مسلمانوں کی امامت کرے گا، مسلمان اس کی امامت میں قیادت میں دجال سے مقابلہ کریں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے، دجال سے مقابلہ کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی میناروں پہ اتریں گے، وہاں سے نیچے اتریں گے، یوں معلوم ہوا ہوگا کپڑے تازہ، غسل ابھی کیا ہوا، پانی ٹپک رہا بالوں سے جیسے ابھی غسل کر کے غسل خان سے آیا۔ عصر کی نماز کھڑی ہوگی اور جناب مہدی آگے ہوئے ہوں گے، وہ عزت کے لیے کہیں گے عیسیٰ آپ آگے ہو جاؤ، آپ تو نبی تھے نا، آپ آگے نماز پڑھو۔ عیسیٰ جواب دیں گے نہیں میں آگے نہیں ہوگا، یہ جس نبی کی یہ امت ہے، یہ امت نبیوں سے زیادہ افضل ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت محمد آمینہ بیٹھ کے بیٹھے، حضرت محمد کی امتی کے پیچھے نماز پڑھو۔ میرا اعزاز یہ کہ میں آج حضرت محمد کی امتی بن کر امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھر دو بدو مقابلہ ہوگا، آمنا سامنا، آمنا سامنا۔ جناب مہدی شہید ہو جائیں گے اور دجال مردار ہو جائے گا، دجال کی لشکر کو شکست ہو جائے گی، دجال کی لشکر کو شکست ہو جائے گی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے 40 سال، پوری دنیا میں ایک ہی حکومت ہوگی، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ شہزاد حنیف صاحب یہاں تو فوجی نہیں چھوڑتے ہمیں نا، انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایجنڈے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، ادھر جرنیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ، شکر ہے یہ بلاوا نہیں ہوگی، یہ نسخے ادھر نہیں ہوں گے، خدا کی زمین میں خدا کا نظام وہ لے کر آئیں گے، اور 40 سال میں نہ کوئی اور حکومت ہوگی، نہ 40 سال میں کوئی اور مذہب ہوگا۔ اس 40 سال کے بعد ایک اور آدمی آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت انصاف والی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت عدل والی ہوگی، زمین خزانے اگلیں گے، دینے والے لوگ ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا، ہر ایک کہے گا میں نے زکوٰۃ نکالی آپ لے لو، اس نے کہا جو میں نے نکالی وہ کون لوگ ہے، اور زمین سونا اگلے گی، زمین چاندی اگلے گی، زمین معدنیات اگلے گی، اور یوں خزانے کھل جائیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دینے والا ہوگا۔ اس کے بعد 40 سال ایک اور آدمی حکومت کرے گا، اس کی حکومت انصاف کی حکومت نہیں ہوگی۔